نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، آج ہم درس کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجرہ حرم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ بے ایمانوں کو خطاب نہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں صرف ان کو کہا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، جی یہ کیسا حکم ہے؟ بھئی یہاں اللہ نے اہل ایمان سے کوئی مطالبہ کیا ہے، انہیں خطاب کیا ہے۔ یہاں پہ کسی کافر کو، کسی بے دین کو، کسی مشرک کو، کسی بت پرست کو اور کسی غیر مسلم کو خطاب نہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، لہذا جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اپنے خالق اور مالک کا پیغام دھیان سے سنو۔ حکم یہ دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں اللہ کو معاذ اللہ ڈرانے والی چیز ہے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے وہ اتنا بندہ پرور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ حلیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، 2 آنکھیں عطا کی، 2 کان عطا کیے، زبان عطا کی بولنے کے لیے، سننے کے لیے کان عطا کیے، ہمیں شعور عطا کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو تم گن نہیں سکتے، تمہاری کیلکولیشن، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے بڑھ کے تمہیں ایمان کی دولت دی، سب سے بڑھ کے تمہیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، تمہیں حاملین قرآن بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعام و اکرام عطا کیے۔ تو اتنی مہربان ذات جو ہمیں زندگی کی ہر نعمت مہیا کرتی ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا، تو اتنی مہربان ذات کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ باپ کی دل آزاری نہ کرو، ماں کے سینے پہ مونگ نہ دلو،
کہ وہ اتنے مہربان ہے جس نے سینے سے لگا کے تمہیں روزی دی، جس نے تمہیں محبت اور چاہت دی، وہ باپ کا آنگن جو ہے جہاں تو پل پوس کے بڑے ہوئے ہو، تو ایسی مہربان جو ہستیاں ہیں ان کے سینوں پہ مونگ نہیں ڈلتے، ان کو رلاتے اور پٹاتے اور ستاتے نہیں ہیں، وہ تو سراپا تمہاری ربوبیت کرتے رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان سے ڈرو کا مطلب ہے ان کی ناراضگی سے ڈرو، بددعاؤں سے ڈرو، دل آزاریوں سے ڈرو، اس لیے کہ ماں باپ کا دل دکھانا کفر ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مہربان اور بندہ پرور ذات ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تیسری بات پھر یہ کہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، فراڈیوں کے ساتھ نہیں، شبابی اور شرابیوں کبابیوں کے ساتھ نہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں، اور منکرین کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ نہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جو سچوں کے ساتھ رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور سرکار نے بھی جو حدیث پڑھی یہی فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ اس کا ایک قلبی اور روحانی اور محبت اور اخلاص کا رشتہ ہے، وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے، وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کم و بیش 12 سال سرکار کی خدمت میں رہا، دن رات آپ کو وضو کروانا، آپ کا تھیلا مبارک اٹھا کے ساتھ ساتھ چلنا، ہر سفر میں حضر میں ہر موقع پہ ساتھ رہا۔ سرکار کے بے شمار میں نے ارشادات سنے، آیات قرآنی کا نزول میرے سامنے ہوتا رہا، میں نے کئی بہاریں اور خزائیں دیکھیں، لیکن 12 سالوں میں نے سب سے زیادہ اس دن صحابہ کو خوش دیکھا تھا جس دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ آقا ارشاد فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ خاموش رہے، انہوں نے سوال دہرایا، تیسری دفعہ عرض کی۔ جب سب نے سن لیا کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کب آنی ہے، تو سرکار نے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی۔ تو ان کا تھوڑا سا منہ پریشانی والا بن گیا، مغموم ہوا، اور گویا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عرض کی حضور بس یہی ایک غم کھائے جاتا ہے، ہمیں ایمان کی دولت قدرے دیر سے ملی۔ ابو بکر صدیق پہلے دن سے ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے ساتھ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ساتھ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ساتھ ہیں، حضرت طلحہ ساتھ ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ وہ جو شروع دن سے آپ کے ساتھ مکے میں بھی بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور بے شمار ہزیمتیں اٹھانے کے باوجود آپ کے ساتھ منسلک رہے، تو وہ نیکیاں کرنے میں بہت آگے نکل گئے۔ ہمیں قدرے بعد میں یہ سعادت نصیب ہوئی، یہی غم کھائے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جنت اعمال جتنے بلند و بالا ہوں گے اتنا بلند جنت میں درجہ اور مقام ہوگا۔
اگر کسی نے ایک دفعہ بھی اللہ زیادہ کہا ہوگا کسی دوسرے سے یا اللہ کا ذکر کیا ہوگا تو ان میں اتنا فاصلہ ہوگا جس طرح زمین سے آسمان کا ہے۔ تو پھر یہ تو سارے آپ کے ساتھ ہوں گے اعلیٰ جنت میں، آپ کے صدقے اگر مجھے جنت ملی بھی تو وہ تو بہت ہی چھوٹے درجے کی ہوگی۔ تو حضور وہاں تو پھر آپ کہاں اور میں کہاں، من کجا نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایست، تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب تو کجا من کجا، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا۔ تو پھر وہ جنت کیسی ہوگی، جنت جس میں آپ کا دیدار بھی نہیں ہو سکے گا۔ کسی شاعر نے کہا نا، اٹھا دو اپنی محفل سے ہمیں لیکن ذرا سوچو، اٹھا دو اپنی محفل سے ہمیں لیکن ذرا سوچو، وہ کیسی انجمن ہوگی کہ جس میں ہم نہیں ہوں گے۔ تو وہ جنت کا کیا صرف سواد رہ جائے گا کہ جنت تو ہے، آقا کا دیدار نہیں، جن کے بغیر ہم ایک پل زندہ نہیں رہ سکتے، جن کا چہرہ بددحا دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ حضرت اقبال نے بھی کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی پیغام، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو آقا کی اتباع کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، تو پھر تم اللہ کے بھی محبوب ہو جو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ جنت تو ہے، لیکن یہ جو اندیشہ ہے آپ کا، یہ فکر جو لاحق ہوئی ہے، یہ بھی قابل غور ہے کہ جنہوں نے اعمال بہتر کیے، زیادہ کیے، تو ان کو ان کے سٹیٹس بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، 10 گنا ملا، 70 گنا ملا، کئی گنا بڑا، اللہ نے جتنا چاہا بڑھا دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ تو بات بالکل واضح ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو ٹھکانہ تو ان کا حاویہ ہے، جو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سرکار نے ان کے گرتے ہوئے آنسو دیکھے، اس کی کیفیت دیکھی۔ تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جو میں نے شروع میں پڑھی کہ المرء مع من احبہ۔ یار ٹھیک ہے، نمازوں کی کمی صحیح، روزوں کی کمی صحیح، عبادتوں کی کمی صحیح، بہت سارے اعمال صالحہ کی کمی صحیح، لیکن مطمئن رہو کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر تیرے سینے میں نبی کی محبت ہے تو مطمئن رہ، اللہ ہمیں وہاں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گے، اس کا کرم وہاں بھی شامل حال رہے گا۔ تو صحابہ کرام کے چہرے اس طرح خوشی سے تمتما اٹھے جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ اچانک مل گیا، اور ایک ہی بات کہتے تھے، اعمال کی کمی صحیح، بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار کی محبت کے بغیر نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایماں ہو نہیں سکتا۔ سرکار کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو وہ ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ محبت کی بات درمیان میں آ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے آپ کو؟
تو تھوڑا سا غور کر کے فرمایا حضور جتنی مجھے اپنی جان کے ساتھ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے، سرکار نے فرمایا کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اٹ مینس عرض کی آقا تھوڑا سا غور کر کے اب مجھے اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت، 100 جانیں بھی آپ کی محبت پہ قربان ہیں، اب ایمان کی کاملیت کا وہ درجہ ملا۔ تو اس کی وضاحت وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جس کو سچوں سے محبت ہے وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب سچے تو سارے گزر گئے، ہم تو آئے 1450 سال بعد، اب ہم انہیں کہاں سے ڈھونڈیں؟ ہاں دکھا دے یا الہی، حضرت اقبال نے بھی کہا ہاں دکھا دے یا الہی، پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ کاش وہ زمانہ نبوی ہمیں پھر نصیب ہو، وہ سرکار کا دور مبارک جو ہے، بہت سارے شعراء نے کلام بھی اس پہ لکھا کہ کبھی کاش تیرے زمانے میں میں پیدا ہوا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹا ہوتا، یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ تو چلے گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، سرکار کے 1,40,000 کم و بیش صحابہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ان کی صحبت ملی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی۔ بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں آئے، تشریف لے گئے اپنے اپنے وقت پہ۔ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو، جو سارے سچے تو چلے گئے قبروں میں۔ تو اس پہ بھی مفسرین فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہونے جانے کا مطلب ان کے بارے میں معلومات کرو، ان کی سیرت پڑھو، ان کے اخلاق حمیدہ پڑھو، ان کے کارنامے پڑھو، ان کے زندگی کے شب و روز پڑھو، انہوں نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا اور کس طرح انہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے فدا کیا، اللہ کے نبی کی محبت میں قربان کیا، اور دین کی سربلندی کے لیے کس طرح انہوں نے اپنے شب و روز گزارے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، انہوں نے سب کچھ تج دیا، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو جب تک ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے پھر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ کا ان کے ساتھ رہو، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ایسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، جو کچھ انہوں نے ارشاد کیا ہے اس کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھال لو، اپنے ظاہر کو سرکار کی ظاہری سیرت اور باطن کو سرکار کی باطنی سیرت کے سانچے میں ڈال لو۔ تو یہ ہے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ۔ پھر سرکار کے ساتھ رہنے والوں نے پھر کس طرح آقا سے محبت کا حق ادا کیا، پھر ان کی سیرت پڑھو۔ پھر جو ان کے پیچھے چلے، جو تابعین بنے، انہوں نے کس طرح آقا کے جو صحابہ تھے، صحابیات تھیں، اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے کس طرح ان کی پاکیزہ زندگیوں کو اپنایا۔ پھر ان کے بعد جو آئے، کئی خلفشار آتے رہے، کئی انقلابات آئے، کئی فتنے پیدا ہوئے، کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، کئی اسلام کے اندر چور و ڈاکو پیدا ہوئے، کئی یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس نظام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان برے حالات میں، ان فتنوں کے دور میں بھی وہ محبت کی شمع جلا کے رکھی۔ ہم ان کی سیرت اور کردار پڑھیں گے تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ دیکھو نا، ہم قائد اعظم کی ہم بچوں کو ہسٹری پڑھاتے ہیں، جی فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ وصال ہوا، فلاں جگہ ان کی قبر ہے، انہوں نے اس طرح میٹرک پاس کیا، پھر بار اٹلاع کیا،
پھر کس طرح انہوں نے منتشر قوم کو جو پورے ہندوستان اور ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی ایک مرکز پہ جمع کیا، کس طرح پھر انہوں نے انگریزوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا اور دیگر جتنے بھی مخالفین تھے قیام پاکستان کے، ان کے ساتھ لڑ کے بھیڑ کے وہ ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ تو ان کی سیرت پڑھیں گے، کارنامے پڑھیں گے تو ہمیں ان کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا، اور ان کے مطابق ایمان، اتحاد، یقین جو ہے ان کے ان اصولوں کو اپنانے کا ہمیں طریقہ ہے۔ حضرت اقبال نام سنا ہے، پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، والد کون تھا، والدہ کون تھی، کیا تعلیم حاصل کی، کیا خدمات حاصل کی، وہ اس وقت کے سچوں کے راہبر و رہنما بنے۔ تو جب سیرت کا ہی پتہ نہیں تو کریں گے کیا؟ تو ہمیں اسی لیے ان کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، ہمیں مولانا محمد علی جوہر کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، ہمیں سر سید کی خدمات اور کارناموں سے آگاہ کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ ان کو جذباتی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پہ منسلک اور وابستہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک ہسٹری کا بھی اصول ہے، یہ ارسطاٹل کو جب کہا سکندر اعظم میں دنیا فتح کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کہا کہ اس پوستی، پنگی اور چرسی قوم جو ہے، جو غفلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی ہے، جو دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جہالت کی، ان کو اپنے بزرگوں کے کارنامے سناؤ، ان کی سیرت سے آگاہ کرو، ڈرامے بناؤ، کہانیاں بناؤ، نہیں ہے تو گاڑ لو، اور اس قدر اس قوم کو بتاؤ کہ تم تو سپر نیشن ہو، تمہارے اکابرین تو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا۔ ان پنگیوں چرسیوں کا تعلق اپنے اکابرین سے جوڑو، اور ان کے اندر غیرت پیدا کرو، حمیت پیدا کرو، وہ جذبہ حب الوطنی پیدا کرو، کیونکہ دور جو ہے وہ تو سروائیول آف دی فٹیسٹ کا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہزل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا میں وہی قائم رہتا ہے جو ہمت کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے میں قدا، یہاں کم کوشی حرام ہے، جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کی ہے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، اور ہم جر سے نالے کارواں رہے۔ ہم گھنٹی کی آواز سن کے سر ہلا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیلا ادھر ہی ہے، وہ لیلا کو تو کب سے اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں، یہ تو اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی ہے، یہ تو اس کی آواز پہ تم سر دھن رہے ہو۔ وہ منزلیں لے کے چلے گئے۔ تو ان کو وہ حمیت اور غیرت دو، جس طرح حضرت اقبال نے بھی یہی کام کیا۔ ہمیں بار بار پھر وہ جب خطابات جو نوجوانان اسلام جو علامہ کی مشہور نظم ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ تو داتا گنج بخش علی جویری نے بھی یہی کام کیا۔ یہ کشف المحجوب شریف جو ہے آپ کی تصنیف لطیف، اس میں شیطانوں کا ذکر نہیں، پخنڈ بازوں کا ذکر نہیں، فتنہ پروروں کا ذکر نہیں، جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آپ کے دور تک جتنے اللہ والے تشریف لائے، آپ نے بڑی ہی شر و بست کے ساتھ قرآن و سنت اور تحقیق کے سارے اصولوں کی روشنی میں ان کی سیرت جو ہے وہ ہمیں بیان کی ہے، تاکہ ہمارا ایک روحانی نسبت ان سے جڑ جائے، ہمارا ایک فکری تعلق ان سے قائم ہو جائے،
وہ جس اوج سریا پہ مقیم تھے، جس طرح انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وارفتہ ہو کر ہر جگہ دین کے سرچشمے رواں کیے، ہمیں بھی اس سے آگہی ملے۔ جب آگہی ملے گی تو عمل کی توفیق ملے گی۔ تو دیکھو ہمارے جو عظیم ایجوکیشنل کانفرنس ہے، اس کے ماٹو بھی یہی ہیں، اے اویئرنیس، ای ایجوکیشن اینڈ سی کانفیڈنس۔ آگاہی دو، تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہاری منزل کیا ہے، پھر ان کو ایجوکیٹ کرو، ان بزرگوں کی تعلیمات سے آگاہ کرو، پھر ان کے اندر وہ اعتماد اور حوصلہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں، ہمت کر انسان تو کیا ہو سکتا نہیں۔ پھر وہ مرد بننے کی کوشش کریں گے۔ مرد کی تخلیق ہے زورا زمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے۔ مرد کہتے ہیں اسے بندگان تم تراک، جو جلال و برق و بارہ کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ خو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے، مزح کا کرتا ہو خواں شام تلواروں کے ساتھ، کھیلتی ہوں جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ۔ تم مگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، آفرین عصر حاضر کے نوجوانان غیور۔ اور یہ بھی کوئی زندگی ہے، غم کی ماری زندگی، بھوک کی دلدل کی تہ میں کل بلاتی زندگی۔ اور یہ بھی کوئی زندگی ہے، سست و غافل زندگی، بد کو ہر بے روح بزدل زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے تو برا ہے منندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوے کا ماب، اور آزادی میں ہے بہر بے قرار ہے زندگی۔ برطرح زندشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب ان اکابرین کی سیرت پڑھیں گے، ہمارے اندر غیرت پیدا ہوگی، حمیت پیدا ہوگی، اپنے بزرگوں سے رشتہ استوار ہوگا، اور پھر جن مقدس راستوں پہ چل کے وہ اللہ کے مقربین بنے، ہمارے دل میں بھی امنگ پیدا ہوگی۔ وہ ارطغرل کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، اس سے ہمیں خان صاحب بھی سنا رہے تھے کہ جو قوم خواب نہیں دیکھتی وہ کبھی عروج حاصل نہیں کرتی۔ پہلے تڑپ تو پیدا کرے، تمنا تو پیدا کرے، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر۔ تو پہلے آرزو اور خواہش پیدا ہوگی تو اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے میں 70 قدم تمہارے پاس آؤں گا۔ تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تم دوڑ کے آؤ گے میری رحمت اچک لے گی تمہیں۔ تو ان ہم تعلیمات جو دروس دیتے ہیں، ان پاک لوگوں کا ذکر خیر جو ہمارے اکابرین نے کیا، یہ سراپا ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو۔ جو ساتھ تو تب ہوں گے جب ہمیں پتہ چلے گا سچوں کی سیرت اور کردار کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کشف المحجوب شریف جو ہے، اس میں یہ 11واں باب ہے، چیپٹر نمبر 11 ہے، اور اس کی فصل نمبر 33 ہے، 33 ہے، اور ذکر خیر ہے حضرت ابو سعید بن اسماعیل جری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جری ویسے بہادر اور دلیر کو بھی کہتے، جس طرح نام تھا اس کا ظہیر الدین، تو بابر وہ اپنا تخلص کرتا تھا ظہیر الدین بابر، بابر شیر۔ ترکی زبان
نے بڑی اس کو مہارت تھی، اور تو اس کے بابری جو ہے اس کی مشہور تصنیف جو ہے، جو اس نے اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھ کے لکھی، وہ بھی ترکی زبان میں. ویسے اردو کا لفظ بھی ترکی کا ہے، لشکر. تو جری آپ تبع تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے سلف صالحین کے پیشوا اور ان کے سچے جانشین سچے حضرت ابو سعید بن اسماعیل الجری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ قدیم اور بلند مرتبہ صوفیہ کرام میں سے ہوئے ہیں. قدیم کو کہتے ہیں متقدمین، جو بعد والے ہیں ان کو کہتے ہیں متاخرین، یعنی جو بعد میں آئے، اور متقدمین جو قدیم ہیں، زیادہ پرانے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں آپ کا تعلق پرانے اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اور وہ اولیاء اللہ جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کی رضا سمیٹنے سے بیرہ یاب ہوئے، اور اپنے زمانے میں یگانہ اور ہر دل عزیز تھے. شروع میں آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض اٹھایا. پھر ایک مدت تک حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور ان کے ہمراہ نیشا پور میں حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے تو ان کے پاس ٹھہرے اور باقی عمر ان کی صحبت میں گزار دی. تین مشائخ، تین اولیاء کرام، وقت کے تین جلیل القدر بزرگوں کی سنگت، صحبت اور مجلس. وَكُونُوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے ان کو یہ توفیق ارزانی فرمائی. اور ان کے ہاں نیشا حضرت ابو حفص حداد کی زیارت کے لیے آئے تو ان کے پاس ٹھہرے، باقی عمر ان کی صحبت میں گزار دی. معتبر لوگ آپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ذمہ دار لوگ، کہ آپ نے کہا کہ بچپن میں میرا دل ہمیشہ ایک حقیقت کو تلاش کرتا، یعنی کس طرح وہ ان منزلوں سے گزرے، اور اہل ظاہر سے نفرت کرتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ لا محالہ ظاہر کی طرح جس پر عام لوگ عمل پیرا ہیں، شریعت کا ایک باطن بھی ہے. یہاں تک کہ میں نے مقصود پا لیا. چنانچہ ایک روز میں حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچ گیا، اور وہ باطن میں نے دریافت کر لیا، اور میرا مقصد حاصل ہو گیا. چنانچہ میں نے آپ کی صحبت اختیار کر لی، یہاں تک کہ کچھ لوگ شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آئے. یہ اس وقت کے ایک دوسرے جو کامل اولیاء میں سے تھے، جن کا اوپر داتا حضور نے ذکر کیا، اور انہوں نے آپ کا حال بیان کیا تو میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، اور میں نے رے سے کرمان کا قصد کیا، یعنی اس علاقے سے کرمان کی طرف جہاں وہ رہتے تھے، اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنا چاہا، مگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی، اور فرمانے لگے کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے، اور تو نے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی ہے، جن کا مقام رجا ہے، اور جس نے یہ مشرب اختیار کر لیا ہو اس سے طریقت پر چلنا ناممکن ہے، اس لیے کہ رجا کی تقلید کرنے کا نتیجہ کاہلی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت و صحبت میں طویل عرصہ رہا. مجھے کچھ نیک و مخلص لوگوں سے پتہ چلا کہ ایک اور بہت بڑے اللہ والے جو ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی، وہ کرمان کے اندر، میں رہ کے اندر تھا، وہ کرمان میں تھے، تو میں ان کی زیارت کے لیے چلا گیا. تو ان کا جب ماحول دیکھا تو میرا بھی دل چاہا کہ میں ان کی خدمت اور صحبت میں رہوں اور ان سے اکتساب علم و عرفان کروں. لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم ابھی
تم میری صحبت کے قابل نہیں ہو، تم جس بزرگ کے ساتھ رہے ہو انہوں نے جو تیرا ایک مزاج بنا دیا ہے، ہمارا مزاج اس سے الٹ ہے۔ تم نے رجا کہتے ہیں امید کو، رجا کہتے ہیں غنا کو، رجا کہتے ہیں کھاؤ پیو موج کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، خوش رہو خوش رکھو، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے، موجاں ہی موجاں، کہنے عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں۔ تو ان کی مجلس اور صحبت میں لنگر ہیں، تبرکات ہیں، اور عزت ہے، ٹھاٹھ باٹ ہے، سلوٹ ہیں، حق ہو ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا کی سہولیات اور بے شمار نعمتیں وافر مقدار میں ہیں۔ تو اب جو صبح و شام 3 وقت جو ہے وہ مٹن کھائے گا، کبھی بہترین دیسی مرغے کھائے گا، اور اس کو دیسی گھی کے حلوے ملیں گے، اور بس نماز شماز پڑھ دی، باقی جو ہے موجیں موجیں، کھانے پینے کی ساری سہولیات ہیں، تو اس کو جو ہے وہ 10 سال اس ماحول میں رکھ کے کہا جائے پاجی اب تو صرف دال روٹی ملے گی، زیادہ سے زیادہ آلو اور اس کا شوربہ، اور اسی سے 10 سال تم نے گزارنے۔ دیسی گھی والی بات چھوڑ دو، حلوے شلوے کوئی نہیں ہمارے پاس، یہاں تو باقی سارا کچھ ہے، یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ نہ کسی نے سلوٹ کرنا ہے، نہ کسی نے جوتا پکڑ کے چلنا ہے، نہ کوئی تھیلا بردار ہے ساتھ ساتھ تو چلے پیر صاحب آ رہے ہیں، حق ہو کے نعرے لگ رہے ہیں، بلے بلے ہو رہی ہے، موجیں ہی موجاں۔ تو پاجی آپ جس ماحول سے آئے ہو وہاں تو کھابے تھے، یہاں تو فاقے، تو لہٰذا تم اب یہاں ٹھہرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تم جن موجوں کے ماحول سے آئے ادھر ہی جاؤ۔ بات سمجھ چکے نا؟ اب دیکھو نا، الفقر و فخری، سرکار نے فرمایا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے لیے بھی، اہل خاندان کو بھی یہی تعلیم دی، مل جائے ایک وقت کا ٹھیک ہے، 2 وقت فاقہ کر لیا۔ اب اس دن ہم وہ سیف چشتیائی پڑھ رہے تھے، درس وغیرہ بھی تھا، تو تاجدار گولڑا شیو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا، موازنہ جب کیا کہ یہاں قادیان سے ایک شخص نے اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر مارا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی عقل کے ناخن لیے جائیں، تم قورمے اور متنجن اور دنیا جہاں کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ ہر جگہ جو ہے، اور موج کی ساری سہولتیں ہیں، سرکار کے گھر میں تو 3 ماہ تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کیونکہ پکانے کی شے ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، بس پانی اور کھجور، پانی پی لیا، کھجور کھا لی، اللہ اللہ خیر صلی۔ اور آپ نے کبھی نہ میزوں پہ بیٹھ کے کھایا اور نہ بڑے دسترخوان بنا کے کھائے، چمڑے کا دسترخوان تھا وہی بچھا کے بیٹھ جاتے، ایک پیالہ تھا، جو کچھ ہوا سالن ہوا اسی میں ڈال لیا، چاول ہوئے وہ بھی اسی میں ڈال لیے، بعد میں الواشی بھی اسی میں ڈال لیا، اور پانی شریف بھی اسی میں ڈال کے پی لیا، وہ ٹوٹ گیا تو اس کو گانٹھ کے دوبارہ استعمال میں لے آئے۔ یہ تو آپ کی زندگی ہے، سیرت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ سرکار تشریف لائے تو کسی صحابی نے عرض کی، حضور چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، حالات بڑے ٹائٹ سے ہیں۔ فرمایا کہ 6 دن ہوئے جس شے کو خوراک کہتے ہیں میرے پیٹ میں نہیں گئی، جائے کہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ تشریف لائیں، کوئی 2-3 صحابہ کو بھی ساتھ لے لیں۔ تو 3-4 لوگوں کا لنگر کا ہے گھر والی نے، وہ پلی لوکر نے کچھ رکھا ہوا ہے، تو جب یہ سرکار کے صحابہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا سرکار نے کون سا روکنا ہے،
سارے اور سارے بھوکے 5-6 دن سے۔ ایک صحابی نے عرض کی نا خندق کھود کھود کے، آقا اب تو میرا پیٹ چپک کے وہ پسلیوں سے ایک ساتھ پیچھے لگ گیا، اور کپڑا دکھایا تو فرمایا حضور میں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، وہ پچک گیا ساتھ۔ تو سرکار نے وضاحت نہیں کی، اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو سرکار کی سی، تو وہ با اختلاف روایات 60 اور یا اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ وہ بھی ساتھ چل پڑے، چلو سرکار کو دعوت ملی ہے تو ہمیں بھی کوئی لنگر پانی ملے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور 3-4 لوگوں کا بمشکل تھوڑا بہت کھانے کا سالن ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی اس طرح۔ تو آپ تشریف لے گئے، 6 دن کے خود بھی بھوکے اور رنگت بھی بدل گئی، ظاہر پیٹ میں کچھ نہ ہو تو آپ نے پھر وہ اپنا لعاب دہن مبارک آٹے کو تھوڑا سا لگایا اور سالن کو فرمایا کہ کپڑا اوپر رہنے دو اور دیتے جاؤ۔ تو ساری فوج وہ کھانا کھا گئی، روٹیاں بھی چلتی رہیں، آٹا نکال کے پکتی رہیں، سالن پردے اس کپڑے کے نیچے سے نکال کے ڈالتے رہے۔ تو ساری فوج نے کھانا کھا لیا، تو سرکار نے فرمایا دیکھو یار کم تو نہیں ہوا، تو وہ کپڑا اٹھایا تو اتنا ہی تھا، فرمایا چلو اب ہم بھی کھا لیتے۔ تو معجزہ ایویں ظاہر نہیں ہو جاتا تھا کہ ہر شے موجود ہے، بلے بلے ہو رہی ہے تو چلو اب معجزے۔ 6 دن وہ جو بھوک کی کیفیت، وہ پیاس کی کیفیت، وہ للہیت کی کیفیت، اللہ کے اوپر وہ ایمان کی پختگی کی کیفیت، اور اس کے کرم کے اوپر وہ جو ایک بے مثال ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو پھر معجزے ظاہر ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سارے معجزے اس وقت سرکار کے دست اقدس سے ظاہر ہوئے جب جان بچانے کے لیے بھی کوئی شے نہیں تھی۔ تو اس وقت انہوں نے حضور نے فرمایا کوئی یار کوئی پانی، اونٹ کو ذبح کیا، اس کی کوہان سے پانی نکالا، تو آپ نے وہ برتن کے اندر وہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ چلو پی لو جس کو پیاس لگی ہے۔ تو ساری فوج پانی پی گئی، مشکیں بھر لیں، بالٹیاں بھر لیں، ٹب بھر لیے، اونٹوں کو پلا دیا، ساری فوج سینکڑوں ہزاروں کی پی پی کے ہر شے محفوظ ہو گئی۔ تو سرکار نے ہاتھ مبارک باہر نکالا تو ابھی اس کوزے کے اندر اتنا ہی پانی تھا۔ تو اس وقت حالات ہی ایسے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اب کیا ہوگا، یہ تو پیاسے گزر جائیں گے لوگ، یہ مجاہدین، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ سارا کچھ۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ کی مستند حدیث 17 کے قریب لکھ ماری کہ یہ سرکار کی پریکٹیکل لائف تھی، یہ فقر کی کیفیت تھی۔ وہاں موجوں والی تو کہانی کوئی نہیں، اور سرکار جس کمرے میں رہتے تو اس کی کیفیات معلوم کریں، کوئی ایسی بہت بڑی نعمتیں نہیں، ساری زندگی آپ زمین پہ ہی لیٹتے رہے۔ ایک دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ نے بوری جو ہے اس کو دورہ کر دیا، تو آنکھ کھلنے میں کچھ چند لمحے تاخیر ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ آج میں کچھ دیر لیٹ اٹھا ہوں؟ تو زوجہ محترمہ نے عرض کیا حضور وہ بوری کاری تھی اور وہ بہت سخت زمین ساتھ، اور میں نے اس بوری کو دورہ کر دیا تھا، تو وہ ذرا تھوڑا سا نرم ہوگی زمین۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میرے لیے عیاشیاں اکٹھیاں کرتی ہو، خبردار آئندہ سے بوری کاری ہی رکھنا۔ میں کاری کے اوپر ایران کو، جب سرکار اٹھتے تو سارے جسم پہ چٹاخ پڑے ہوتے تھے، چٹائی کے بھی، زمین کے بھی، بوری کے بھی، اور پھر ان کو ہاتھوں سے صاف کیا جاتا اور پھر تھوڑا سا مسل کے نارمل کیا جاتا۔ تو جہاں کھابے ہوں گے وہاں پھر ایسی کیفیت ہو تو پھر تو
اب دیکھو حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. کہ دفعہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ تعلیم کے لیے بات عرض کر دوں کہ جس طرح فوجی یونیفارم ہے اور کیفیت ایسی ہے کہ جس طرح کسی جہاد کے لیے مہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، اور تاثرات اس وقت یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کیفیت عرض کی ہے. تو وہ میں اس قدر جب اٹھا بھی تو خوف زدہ جیسا ہوتا ہے بندہ کہ اگر سرکار اس دور میں اس وقت تشریف لے آئیں تو ہم جس طرح کے لائف سٹائل کے عادی ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے جو شاک رسول چاہے مشائخ میں ہیں یا علماء میں ہیں یا نعت خوانوں میں ہیں یا مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہیں کہا جائے کہ سرکار کے ساتھ چلو ایک ہفتہ رہنا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے اس طرح بھاگ جائیں جس طرح بندہ شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے. یاری کی ہو چلا کیوں کہ ہم اس دستبردار نہیں ہو سکتے. کہا جائے اس گھر سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے بچوں سے دستبردار ہو جاؤ، یہ جتنی تمہارے پاس بینک دولت جو کچھ ہے فوری طور پہ ہر شے جو ہے وہ سپرد کر دو مخلوق کے لیے اللہ کے راستے میں. تو پاجے جان گے سارے. یہ بہترین پوشاکیں اتار لو، اب سادہ جو ایک مجاہد کا لباس ہے سارے زیب تن کر لو. یہ اپنے جبے اور کبے اور بڑی بڑی جو شانیں اور گاڑیاں اور عیاشیوں کے ان گنت جو سامان ہے فوراً دستبردار ہو جاؤ. اگر عاشق رسول ہو تو آ جاؤ اس کے ساتھ. اتنے پھر کنے ٹھہرنے، وہ تو ایک دن رات کڈنا بھی لگ پتا جائے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، جو بندوں کے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ اسی کا راستہ. اس میں ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ مزے کے چسکے کی نعمتیں جو ہیں صرف اسی کو زندگی میں اوڑھنا بچھونا نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک غالب حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے سادگی کی تعلیم ہے، فقر اور درویشی کی تعلیم ہے. اور آپ کی سیرت الرحیق المختوم پڑھیں یا دیگر جو معتبر کتابیں ہیں، بندہ پڑھ کے پھر اس کو پھر یاد آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، کل کائنات آج بھی مائیکل ہارٹ جیسے اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. ان کی سیرت اپنانا، ان جیسا ظرف پیدا کرنا اور ان جیسی امانت دیانت صداقت شرافت صبر شکر کے اعلیٰ درجہ و انا کا لالا خلق کے نظیم کے مرتبے پہ فائز ہونا، یہ اللہ کا کرم ان کے لیے خاص الخاص تھا. اور جو ان کے پیروکار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک سب سے معمولی مزدور کی اجرت تھی اتنی ہی تنخواہ تھی ان کی، اتنی ہی تنخواہ. تو ان کے گھر بیچ کے جو ہے وہ جو ان کے ذمہ کوئی چیزیں تھی وہ ادا کی گئی. باہر کیا وہ ایک پورا علیحدہ پہلو ہے، لیکن یہ کیونکہ فقر کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اس لیے ہمیں ان سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے. تو حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے. تم تو روز جو ہے وہ مٹن کھانے اور موجیں ماننے والے ماحول سے ہو، اور تو نے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کیا. وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی بزرگ تھے، لیکن ایک انداز تھا ان کا جن کا مقام رجا ہے، اور جس نے یہ مشرب اختیار کر لیا اس سے طریقت پر چلنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے. اس لیے کہ رجا کی تقلید کرنے کا نتیجہ کاہلی ہوتا ہے. ٹیڑھ بھر جائے تو پھر دل کا خراٹے مارو لمبیاں تاکہ سو، ایسا سو کہ چاہے منہ سے بھی جھاگ نکلے ہوش ہی نہ ہو. حضرت سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت عاجزی، یعنی یہ جن کا بارے میں بیان، بڑی عاجزی اور زاری کی، اور 20 روز تک آپ کے درگاہ پر حاضر ہوتا رہا. 20 دن میں آندہ رہا کہ سرکار
ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو قرب کے اعلیٰ درجے مقام عرفان دیا ہے، اب میں وہاں رہ کے اگر اس طرح کے ماحول سے آیا ہوں تو مجھے جو میسر آئی سہولت میں نے اسی کو اویل کیا، اب میں کیا کروں؟ مجھے ان کی مجلس و صحبت ملی، میں اس میں رہا، اب میرا مزاج طبیعت ایسی بن گئی تو میں تو حقیقت کا متلاشی ہوں، میں تو سچائی کا طلبگار ہوں، میں تو فقر کا متمنا ہوں۔ تو کہتے 20 دن تک میں آپ کے چکر لگاتا رہا آستانے پہ، مختلف طریقوں سے کسی طرح کرم ہو جائے، تب آپ نے اجازت دی اور صحبت کے لیے قبول فرمایا، اور پھر ایک مدت تک آپ کی صحبت ہی میں ہی رہا۔ آپ بڑے غیور آدمی تھے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آپ نے ابو حفص حداد کی زیارت کرنے کے لیے نیشا پور کا قصد کیا۔ یہ حضرت شاہ شجاع کرمانی پہلے ایک بزرگوں کی خدمت میں رہا، پھر ان کی صحبت میں رہا، فقر اور درویشی کے اور وہ غیرت کے اور خودداری کے اور خودی کے، جس کو حضرت اقبال کے لفظوں میں کہیں تو علامہ اقبال کے بیٹے نے خط بھیجا کہ ابا جان یہ آپ انگلستان اور جرمن اور یورپ کی موجیں مان رہے ہیں تو آتی دفعہ میرے لیے کوئی اچھا سا نا کوئی گرامو فون لائیں۔ پرانے وقتوں میں وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتی، آج کل تو موبائل میں ہر چیز ہے، تو جس کے پاس وہ ٹیپ ہوتی سمجھا زیادہ بڑی بات ہے۔ پھر وی سی آر صاحب آگے، ٹیپ سے پہلے جو ہے وہ ایک گرامو فون ہوتا تھا، وہ اس کے اوپر وہ رکھ دیتے تھے سوئی سی، اور وہ گھومتی رہتی تھی اور ساتھ پھر وہ آوازیں آتی رہتی، جنہ تیری مرضی نچا سونے، تو لوگ بھی نچتے تھے اور خوش ہوتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے، سرے لامکاں سے طلب ہوئی صبح منتہا، تو وہ سارا سلسلہ تھا، تو لوگ مست الست ہو، خاص طور پہ عید کے موقع پہ تو ہمیں یاد ہے سارے بچے ادھر ہمارے علاقے میں ایک بڑا پیپل کا درخت تھا، تو صبح صبح ہی وہ بڑا سا طوطا سا وہ سپیکر رکھ کے تو وہ لگا دیتے تھے گانے، اور بچے پھر عیش کوٹتے تھے، کہتے تھے آج تو سواد آ رہا عید کا صحیح۔ تو ابا جی میرے لیے بھی وہ ایک لے آئیں تاکہ میں بھی ذرا اس دور میں جو بھی تھا سنوں۔ تو حضرت اقبال نے پھر انگلستان سے یورپ سے خط بھیجا اپنے بیٹے کو، اور اس کا عنوان دیا جوید اقبال کے نام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، میرا ایک دوست تھا جو ان کا مرید تھا، یعنی ان کے سلسلے میں، تو میں پہلے باہر ہی رہا کیونکہ آپ نے سلسلہ قادریہ میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو بیعت کروایا تھا بچپن میں، وہ بھی گجرانوالہ میں سنگلا والا بازار انہیں پتہ ہوگا مشہور ہے، وہ آج بھی وہاں دربار موجود ہے۔ تو وہاں جا کے انہیں بیعت کروایا، پھر آگے لڑک پان، پھر جوانی، پھر لاہور، پھر آگے انگلستان تک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کشش سی ہوئی جس طرح مزار کی طرف، کچھ دیر بھی لگا دی میرے دوست سے، میں اسے کہوں آؤ یا نکلیں، جو میں اندر گیا تو میرا دل ایک غیر مرئی قوت کے نا جس طرح زیر اثر آ گیا، میں نے بڑا کنٹرول کیا، میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں بڑا روکتا رہا، آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، اور اللہ جانے وہ شیخ احمد سرہندی کے مزار سے کیا ہوا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، تو پھر انہوں نے وہ آپ کی منقبت بھی لکھی، تعریف بھی کی اور مناجات بھی کیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں پسینوں پسینی رو رو کے نڈھال ہو گیا، اور میرے قلب اور روح کی دنیا بدل چکی۔ تو میں نے پھر اللہ سے عرض کہ مولا یہ تیرے ایک پاک بندے کے آستانے پہ، یہ ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے خطوط میں بھی ہے، تو میں حاضر ہوا ہوں اس حاضری اور اس اللہ والے کے تصدق سے، تو اگر مجھے صاحبزادہ عطا کرے، بیٹا عطا کرے، تو میں شکرانے کے لیے پھر یہاں آ کے حاضری دوں گا۔
تو فرماتے ہیں ایک تو قلب و روح کی دنیا بدلی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی وہ چمنستان ہمارا، کہتے کہتے انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ تو وہ دو قومی نظریہ پاکستان پھر انہوں نے اجاگر کیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سال بعد بیٹا عطا کیا، میں نے نام جوید اقبال رکھا۔ تو جب وہ ذرا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، پھر میں مجدد صاحب کی خدمت میں سرحد شریف میں حاضر ہوا، اور وہاں پر پھر میں نے چند دن قیام کیا۔ تو دل کی دنیا، تو انہوں نے وہ جوید اقبال بڑا سا چیف جسٹس بھی رہے پاکستان کے اندر جو ہے، ان کو انہوں نے وہ بھیجا جوید اقبال کے نام خط میں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ایک گرامو فون وغیرہ چھوڑے سنو، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ پاجی گرامو فون چھڈو، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ اقبال کی جو مشہور ترین جو نظم ہے، اس کو بہت سارے قوالوں نے بھی گایا ہے اور کئی طریقے سے اس کو پڑھا گیا۔ تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انتہائی سادہ لائف سٹائل تھا حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ 1905 سے 9 تک آپ یورپ میں رہے اور بہت کچھ وہاں پہ اسٹڈی کیا، اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ تو یہ فقر اور درویشی کی ایک نئی راہ جو ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کی خدمت میں رہا، وہاں سے ان کے ساتھ میں آپ کے ہمراہ نیشا پور میں آیا۔ جس روز حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ یہ داتا کے حوالے سے لکھا گیا کہ جس وقت یہ ابو سعید محمد بن اسماعیل جرری، جنہوں نے پہلے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں وقت گزارا، اور اس کے بعد حضرت شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں رہے، اور فقر کے سارے وہاں سے رجا ملا، یہاں سے فقر ملا، درویشی ملی، عاجزی انکساری ملی، قناعت ملی، غیرت فقر ملی۔ تو ادھر ان کے ساتھ جب نیشا پور میں ابو حفص حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، بجائے ہم ان کی خدمت میں قدم بوسی کرتے، انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ آپ کو دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور آپ کے قریب آ کر کہا وجدت تو فی القبائی ما طلب تو فی الابائی۔ ترجمہ، میں نے قبا میں وہ سب کچھ پا لیا ہے جسے میں گدڑی میں تلاش کرتا تھا۔ یعنی آپ کو دیکھ کے، آپ کا انداز کو دیکھ کے، ظاہر رجا کے دور میں بھی رہے تو ایک اچھا سا یقیناً لباس یا کوئی جبہ شریف پہنا ہوگا جس کو قبا کہا۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ قبا میں ہے، لیکن اس کے اندر ایک گدڑی بھی ہے۔ یعنی اس ظاہری صورت کے اندر ایک پورا فقیر اور ایک اللہ کا مخلص بندہ، جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ نے بے اختیار، جس طرح جب شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جوانی کا دور تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اور ایک فارسی کا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ مرد با خدا آ گیا ہے جس کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کے ہندوستان آیا ہوں۔ وہ اللہ کا درویش، وہ اللہ کا مخلص بندہ آ گیا۔ تو پیار کیا۔ پھر مجدد صاحب حج کرنے جا رہے تھے، فرمایا کہ اب پہلے یہ حج ضروری ہے جو اس وقت جہاں اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔
تو پھر آپ نے وہاں ان کی صحبت اور مجلس میں رہ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جتنی تعلیمات تھیں، فیض و برکات تھے، وہ وہاں سے حاصل کیے۔ تو بالکل یہی کیفیت ابو سعید محمد بن اسماعیل جرری کے ساتھ پیش آئی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے قبا میں وہ سب کچھ پا لیا جسے میں گدڑی میں تلاش کرتا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک وہاں رہے، یہ شاہ کرمانی صاحب جو ہیں، اور اس عرصے میں میری ساری دلی توجہ کو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف کر لیا، مرید کھو لیا، سادہ لفظوں میں کیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رعب مجھے ان کی خدمت میں مداومت کرنے سے روکتا تھا کہ یہ بزرگ غیرت والے بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساڑ کے سوائے نہ کریں، جو ٹاکی لگا سکتے ہیں وہ اتار بھی سکتے ہیں، جو فیض دے سکتے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی اذن سے فیض لے بھی سکتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ڈر تھا کہ بابا جی جو ہے شاہ جی قبلہ ناراض ہو گئے تو پھر کی بنے گا۔ لیکن حضرت ابو حفص حداد، وہ بھی دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی، اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں صورت کوئی، غور سے میں نے تجھے کاش نہ دیکھا ہوتا۔ تو وہ فرماتے یہ کیفیت بن گئی۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ دلی ارادت کو میرے اندر دیکھ رہے تھے، ہے تو میرا خادم ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، فیضان اس کو دیا، اور 20 دن پھیرے لگا لگا کے اس کو پھر میں نے موقع دیا، تعلیم و تربیت سارا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے قلب کا میلان جو ہے، اور میں خدائے عزا و جل سے نہایت گر گڑا کر چاہتا تھا کہ مجھے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی کوئی صورت میسر آ جائے۔ ویسے یہ میں نے داتا حضور کا جب رات پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، ابھی تک جتنا کشف ماجوشی میں پڑھا اس میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر دین، دنیا اور طریقت میں رہنمائی کے لیے میں نے اس پورشن کو پایا۔ یہ جو 33ویں فصل ہے جن کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں میں اس کی وہ ساری تفصیلات میں جا کے آپ کو اس جگہ بٹھا کے دکھاؤں کہ داتا حضور نے کمال کرم کر دیا، کمال حد کر دی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت کچھ آپ مکمل ہونے تک سیکھ چکے ہوں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، کہ صورت میسر آ جائے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ناراض نہ ہوں، سانپ بھی مر جائے تو سوٹی بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ، یہاں تک کہ جس روز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میں نے بھی ان کے ہمراہ جانے کے لیے سفر کا لباس پہن لیا اور دل کو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چھوڑ دیا۔ اللہ، تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اب مجھے نہ زبان کھولنی پڑی، اللہ نے میری ترجمانی، شاہ صاحب نے خود ہی شاہ صاحب سے عرض کیا، انہوں نے، شاہ صاحب صحبت کی خوشی کا لحاظ کرتے ہوئے، اب اتنا عرصہ آپ ٹھہرے ہیں، ہمیں صحبت اور مجلس ملی، برکتیں ملی، خدمت کا موقع ملا، چاہتوں کے تبادلے ہوئے، کرتے ہوئے اس لڑکے کو یہاں چھوڑ دیجئے کہ میرا دل اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، شیخ کی بات مان لو۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور میں وہیں رہ گیا، یہاں تک کہ آپ کی صحبت میں نے عجیب و غریب احوال دیکھے۔ آگے داتا حضور لکھتے ہیں، یہ اصل میں طریقت میں 2 مرتبے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرید، ایک کو کہتے ہیں مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے کہ مرید کا معنی ارادت رکھنے والا، میم کے اوپر پیش ہے، اگر زبر پڑھ دیں تو مراد، جو مرید اگر لفظ زبر والا بولیں اس کا مطلب جس کو راندہ درگاہ کیا گیا، لہذا احتیاط سے لفظ بولنا مرید، میم کے اوپر پیش، مرید، مریدین۔ تو جو خود ارادہ کر کے
جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ ارادت یعنی اگر ارادہ اور نیت اور آرزو خواہش ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی، تو ان کو دیکھو، تمہیں ید بیضا ان کے پاس نظر آئے گا۔ تو دوسرا ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو شیخ کو تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جس کو شیخ تلاش کرتا ہے۔ جس طرح خواب میں دیکھا خواجہ باقی بلا دیل بھی نے کہ طوطی کندھے پہ بیٹھا ہے، میں اس کو چوری دیتا، وہ میرے منہ میں چوری ڈالتا۔ تو شیخ نے کہا کہ ہندوستان جاؤ، تیرے حلقہ طریقت میں وہ مرد باخدا آئے گا جس سے ایک زمانہ فیض پائے گا۔ تو آپ اس مرید کو، شیخ احمد سرہندی کو تلاش کرنے کے لیے اپنا بال بچہ لے کے ہجرت کر گئے، غزنی سے جو ہے آپ تشریف لے آئے دہلی میں، ہندوستان میں۔ اور جب مجدد صاحب تشریف لے گئے تو کہا کہ وہ آ گیا وہ مرد باخدا جس کے لیے میں اپنا وطن اور گھر بار ہر شے چھوڑ چھاڑ کے یہاں آیا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں مراد۔ جس طرح دیکھو نا، جتنے سرکار کی 1,40,000 کم و بیش صحابہ ہیں، وہ سارے سرکار کی خدمت میں آ کے انہوں نے حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ کسی کو سرکار نے مجبور نہیں کیا۔ ایک واحد ہستی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کر کے عرض کی، مولا اگر اسلام کو عزت اور توقیر دینی ہے تو عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے میری جھولی میں ڈال دے، جسے تو بھی پسند کر۔ تو اللہ کریم نے آپ کی دعا سن لی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد بن کے، یعنی ان کے لیے حضور نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے وہ عطا کر دیں تاکہ دین اسلام کو عزت و توقیر ملے۔ سرکار نے فرمایا، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس میں سے پانی کے ڈول نکال رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی 2-3 نکالے ہیں تو تھک گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں۔ پھر عمر فاروق آئے ہیں اور انہوں نے وہ ڈول ڈالا ہے اور بڑی ہمت اور دلیری سے پانی نکالا، پھر ڈالا، پھر نکالا، اتنا پانی نکالتے جا رہے ہیں، نہ تھکاوٹ، نہ بوجھ، نہ ضعف، نہ کمزوری، کہ سارے جانور، سارے انسان، ساری زمینیں، ہر شے سیراب ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر بھی بڑی دلیری سے آپ پانی نکالتے جا رہے ہیں۔ یہ مستند حدیث ہے ستہ کی۔ صحابہ نے عرض کی، حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ ابو بکر صدیق سے کام لیں گے لیکن جلدی بلا لیں گے، پھر عمر فاروق کو موقع ملے گا، یہ اس طرح دین کی خدمت کریں گے کہ ساری روئے زمین کو سیراب کر دے، انسان بھی، جانور بھی، درندے بھی، کائنات کی ہر شے، ہر طرف اسلام کا نور پھیل جائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ مفہوم اس کا جو بنا کہ آپ کی خدمات دینیہ سے زمین بھی سیراب ہوگی، انسان بھی، جانور بھی، ہر طرف امن، گویا کہ عدل و انصاف۔ وہ بعد میں سرکار کے 10 سالہ جو دور حکومت ہے، انگریز مورخین کہتے ہیں کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتا ہے تو روئے زمین سے اسلام کے علاوہ باقی ہر دین مٹ جاتے، جس طرح ایران مٹ گیا تھا۔ یہی وجہ کہ وہاں کے مجوسی بعض ابھی تک جو آپ کے دشمن ہیں، اسی بنا پہ کہ انہوں نے ہمارا تو جڑیں ہی کاٹ دی، نشان ہی مٹا دیا۔ تو وہ فیروز لولو جس نے آپ کو شہید کیا، یہ بھی اسی علاقے سے تھا، مجوسی جو ہے۔ تو اسی طرح شام جو ہے، وہ بازنطینی جو ریاست ہے جس کو گریٹ رومن امپائر کہتے ہیں، اس کو بھی توڑ کے جو ہے وہ بیت المقدس تک سارا علاقہ فتح کیا، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ تو اگر 10 سال اور وہ زندہ رہ جاتے تو
سرکار کے سارے صحابہ میں سارے مرید بنے اور واحد سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد بن کے تشریف لائے، جن کو اللہ سے آپ نے مانگ کے لیا۔ تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ ابو حفص حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواہش کی کہ مجھے یہ نوجوان صالح بچہ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا میری طرف رخ کر کے فرمایا شیخ کی بات مان لو۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور میں وہیں رہ گیا، یہاں تک کہ آپ کی صحبت میں میں نے عجیب و غریب ہوا۔ آپ کو مقام شفقت حاصل تھا۔ اب جس کی خواہش کی جائے، جو مراد ہو، وہ یقیناً لاڈلا بھی ہوگا۔ جس کو خود گود لیا ہے، جس کو خود مانگ کے لیا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا ہوگا، محبوبیت کا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کے ملفوظات میں بھی ہیں اور قبلہ عالم نے بھی کئی دفعہ بتایا، ایک بزرگ کے پاس کہ مجھے چوائس ملا ہے کہ تو اللہ کا محب بننا چاہتا ہے یا محبوب بننا چاہتا ہے۔ تو اس اللہ والی نے کہا کہ سوال بڑا مشکل ہے، محب بننا بھی بڑا مقام ہے، محبوب بننا بھی بڑا مقام ہے۔ دیکھو نا، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، یار اے کھا لے، اے لے لے، اے کر لے، اور محبوب کبھی ادھر رس کے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، محب پیچھے پیچھے۔ جس طرح لیلا محبوب ہے، مجنو محب ہے، وہ عاشق ہے، وہ معشوق ہے۔ تو طریقت میں بھی یہ معاملات جو ہیں اپنے انداز میں یہ معاملہ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کل آنا اسی جگہ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا۔ تو فرماتے ہیں میں جب اگلے دن اس پہاڑی پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ جنگل کے درندے اور کتے بلے نوچ کے کھا رہے ہیں اسی بابے کو۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ تو شہید بھی ہو گئے اور آپ کی تو جانور کھا رہے ہیں گوشت، تو آپ نے تو کہا تھا کل آنا میں تمہیں جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں پھر وہاں سے آواز آئی اگر محب بننا ہے تو پھر چمڑی اتروانے کے لیے تیار ہو جا، پھر یہی حال ہوگا جو میرا ہے۔ اے نظام الدین اولیاء اگر محبوب بننا ہے تو پھر موجہ ہی موجہ۔ تو میں نے ہاتھ جوڑے، یا اللہ میں محب بننے سے رہا، مجھے اپنا محبوب بنا۔ تو اس لیے آپ کو محبوب الہی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے وہ مراد کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مقام شفقت حاصل تھا۔ اب اس پہ تفصیل کا وقت نہیں، چنانچہ خداوند عز و جل نے مجھے 3 رہنماؤں کی برکت سے 3 مقاموں سے گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تینوں مقام جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے خود ان کے مقام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم جو دینا چاہتے تھے وہ ان کو اس طریقے سے دیا۔ مقام رجا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت سے ملا، مقام غیرت حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملا، اور مقام شفقت حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاصل ہوا۔ اور یہ بات جائز ہے کہ مرید 5 یا 6، یہ داتا صاحب کا ارشاد، 5 یا 6 یا اس سے بھی زیادہ پیروں کی صحبت میں منزل پر پہنچ جائے اور ہر پیر سے اس کو ایک مقام کا کشف حاصل ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ تو پیروں کو اپنے مقام سے آلودہ کرے اور نہ ان کی نہایت کو اس مقام میں محدود کرے، اور یوں کہے کہ ان کی صحبت سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا اور ان کا درجہ اس سے اوپر تھا، ان کے پاس میرا اس سے زیادہ حصہ نہ تھا۔ یہ بات ادب سے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ راہ حق کے کاملوں کو مقام و احوال سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ یہ اصل جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔
نیشاپور اور خراسان میں تصوف کے ظہور کا سبب آپ ہی تھے، یعنی آپ کے وجود مسعود سے جو طریقت کے بڑے بڑے مرکز تھے خراسان و نیشاپور، وہ سارا فیضان حضرت ابو سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہی پھیلایا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت جنید ورویم و یوسف بن حسین و محمد بن الفضل البلخی رحمہ اللہ کی صحبت کا فیض اٹھایا تھا، اور مشائخ میں سے کسی شیخ نے اپنے پیروں کے دل میں سے وہ حصہ نہیں پایا تھا جو آپ نے پایا تھا۔ دیکھو، 4 فقہ کے امام ہیں، وہ امام جس کے سب سے زیادہ اساتذہ ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ استادوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے تحصیل علم کیا ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ دیکھو نا، اگر کوئی کہے جی میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں لہذا میں نے پہلی میں رہنا، مجھے اس ماسٹر سے پیار اور محبت ہوگی، وہ بھائی ماسٹر صاحب نے پہلی جماعت پڑھا، اب دوسری میں جاؤ، سیکنڈ، ہاں جی نہیں میں نے اسی میڈم کے ساتھ رہنا، یہ تو بہت اچھے کپڑے پہنتی ہے، بڑی پیاری ہے، اب میں نے نہیں جا کے تیسری میں جانا۔ عقل مند کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، ابھی تو بڑی منزلیں ہیں، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5، تو پی ایچ ڈی تک، پوسٹ ڈاک تک کتنے لوگ آئیں گے؟ تو اگر بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے سمجھے کہ بس، تو داتا حضور نے اس میں ہمیں کئی اینگل سے رہنمائی دی۔ تو سب سے بڑا جو وقت کا امام ہے، اس کے سب سے زیادہ اساتذہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اہل نیشاپور نے آپ کے لیے ممبر رکھ دیا تھا، اور وہ ان سے تصوف کی باتیں بیان کرتے تھے، اور علم طریقت کے متعلق آپ کی بہت سی بلند پایہ کتابیں اور عمدہ ترین روایتیں موجود ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حق کا لمن اعزہ اللہ بالمعرفات ان ذلہ بالمعصیت۔ یہ آپ کا قول جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری طریقہ تصوف کا یہ نچوڑ ہے، جو آپ نے یہ جملہ داتا حضور نے بھی لکھا ہے، بس اسی کے گرد شریعت بھی گھوم رہی ہے اور طریقت بھی گھوم رہی ہے، یا یوں کہہ رہے کہ انہوں نے شریعت اور طریقت کا سارا نچوڑ نکال کے اس جملے میں ڈال دیا۔ حق لمن اعزہ اللہ بالمعرفات ان لأذلہ بالمعصیہ، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے عزت بخشے۔ سن رہے ہیں؟ موبائل سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آن لائن تو نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے عزت بخشے، اس کو واجب اور سزاوار ہے کہ اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے ذلیل نہ کرے۔ اگر اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے، قرآن ہمیں عطا کر دیا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نظام دے دیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں سکھوں کے گھر، یہودیوں کے گھر، مجوسیوں کے گھر، گگڑوں کے گھر، گندوں کے گھر نہیں پیدا کیا، ہمیں ایک عزت کا رتبہ اور مقام عنایت کیا ہے، تو ہم اللہ کی اس نعمت پہ جو ہے اس کی معصیت کر کے ذلت کا راستہ اختیار نہ کریں، اس نعمت کی حفاظت کریں، قدر کریں، کیونکہ جو نعمت دے سکتا وہ نعمت واپس بھی لے لیتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر ہے، تو جس کو چاہتا ہے۔ تو آپ پھر ایک دفعہ سنیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے عزت بخشے، نیکی، ہدایت، ایمان کی توفیق اور شعور دے، اس کو واجب ہے اور ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے ذلیل نہ کرے۔ اور نافرمانی سے بچنے کا تعلق بندے کے کسب سے ہے۔ ہم نافرمانی خود اپنے ارادے سے گناہ کرتے ہیں، اور اس کا مجاہدہ ہمیشہ امور حق کی رعایت کرتا ہے، مجاہدہ کا راستہ کرے۔ اور اگر تم اس بات کو بھید جاننا چاہو تو سن لو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی معرفت سے عزیز کر دے تو مناسب ہے کہ وہ معصیت سے اپنے آپ کو خوار نہ کرے، ایسی حرکت نہ کرے، ماں باپ بھی ذلیل ہوں اور نبی کی امت کہیں یار ایسے مسلمان ہوتے ہیں، بھئی ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔
چونکہ معرفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور معصیت بندے کا فعل ہے۔ جو گناہ ہے، معصیت ہے، یہ اس انسان کی کرتوتیں اپنی ہیں۔ یہ اللہ نے نہیں اس کو آرڈر کیا کہ نماز نہ پڑھی اور فلاں فلاں غلط کام کرنا۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے عزت ملے تو نامناسب ہے کہ وہ اپنے فعل سے ذلیل ہو۔ اللہ عزت دے رہا ہے، قدر کرو، اپنا ایسا برا عمل نہ کرو کہ تم ذلیل ہو جو۔ چنانچہ آدم صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علی نبینا علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے عزت بخشی تو پھر ان کی لغزش سے ان کو ذلیل نہ فرمایا۔ غلطی ہوئی تو فوراً انہوں نے رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ کا کریم نے انہیں دوبارہ اس عزت کا رتبہ اور مقام عطا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکوں کی باتیں سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گھڑی اپنی ساری رحمتیں ان کی تربتوں پہ نازل کرے۔ حضرت ابو سعید محمد بن اسماعیل جرری صاحب کے لیے بھی، حضرت یحییٰ بن معاذ صاحب کے لیے بھی، حضرت شاہ شجاع کرمانی صاحب کے لیے، حضرت ابو حفص حداد کے لیے، اور سب سے بڑھ کے داتا گنج بخش علی حجیری کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔